امریکہ میں تلگو خاتون نکیتا کے قتل کے معاملے میں نیا موڑ آیا۔ نکیتا کے والد نے رقمی مطالبہ پورا نہ کرنے پر ان کی بیٹی کا قتل کیے جانے کا انکشاف کیا۔ تلگو خاتون نکیتا گودیشالا 3 جنوری کو امریکہ کے ایک اپارٹمنٹ میں مردہ پائی گئی تھی۔ اس کے جسم پر چاقو کے زخم بھی تھے۔ میری لینڈ کی پولیس نے ابتدائی طور پر ایک مشتبہ شخص کی شناخت کی اور یہ کہا کہ اس کے ایک دوست نے اس کا قتل کیا ہے۔ تاہم نکیتا کے والد آنند گودیشالا نے وضاحت کی ہے کہ اس کا قتل کرنے والا کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے بلکہ اس کے ہی اپارٹمنٹ میں رہنے والا ارجن شرما ہے۔ افراد خاندان کے مطابق دونوں کے درمیان مالی تنازعات چل رہے تھے۔ نکیتا کے والد نے بتایا کہ ارجن شرما نے نکیتا سے پیسے ادھار لیے تھے اور جب اس نے رقم دینے سے انکار کیا تو پھر اس کا قتل کر دیا گیا۔ متاثرہ کے والد نے ارجن شرما کو سخت سزا دینے کا مطالبہ کیا ہے اور ہندوستانی اور امریکی حکام پر زور دیا ہے کہ وہ ان کی بیٹی کی باقیات کو جلد از جلد واپس لانے کے عمل کو یقینی بنائے۔ بتایا جاتا ہے کہ ارجن شرما کو تمل ناڈو میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ہاورڈ کاؤنٹی پولیس کے مطابق یہ شبہ ہے کہ ارجن شرما نکیتا کے قتل کا ذمہ دار ہے۔ پولیس نے بتایا ہے کہ اس کی گرفتاری کا وارنٹ حاصل کرتے ہوئے اسے گرفتار کیا گیا ہے۔ اس معاملے کی مزید چھان بین کی جا رہی ہے۔ حکومت تلنگانہ کی جانب سے کسانوں کے قرض معافی کے وعدے پر عمل درآمد نہ کرنے پر نرسما ریڈی نامی ایک کسان نے حکومت کے خلاف ہائی کورٹ میں عرضی دائر کی ہے۔ یادادری بھوونگری ضلع کے ولی گنڈا منڈل کے جنگاریڈی پلی گاؤں کے کسان نرسما ریڈی نے تلنگانہ ہائی کورٹ سے رجوع ہوتے ہوئے قرض معافی کے وعدے پر عمل درآمد نہ کرنے پر عرضی دائر کی ہے۔ کسان نے اپنی عرضی میں کہا ہے کہ حکومت کی جانب سے 2 لاکھ روپے کے زرعی قرض معاف کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں جیو بھی جاری کیا گیا ہے، اس کے باوجود قرض معاف نہیں کیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ کسان نے کینرا بینک سے اپنی زرعی اراضی کے بدلے 1.5 لاکھ روپے کا قرض حاصل کیا تھا اور حکومت کی جانب سے زرعی قرض معاف نہ کرنے کی وجہ سے اسے مشکلات پیش آ رہی ہے۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے حکومت کے وکیل کی جانب سے جوابی حلف نامہ داخل کرنے کے لیے وقت دینے کی درخواست کرنے کے بعد سماعت کو ملتوی کر دیا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں ایک خاتون نے اپنے عاشق کے لیے شوہر کا قتل کر دیا۔ ذرائع نے بتایا کہ ریاست آندھرا پردیش کے وشاکھاپٹنم میں رمیا نامی ایک خاتون نے اپنے شوہر کا قتل کیا۔ متوفی کی شناخت ناگا راجو کے طور پر ہوئی ہے جو بکنا پالم کا رہنے والا ہے۔ پولیس نے چند روز قبل لاپتہ شخص کی تلاش کا آغاز کیا تھا اور پولیس کو تیماپورم کے باوی کنڈا کے قریب اس کی نعش برآمد ہوئی، جس کے بعد پولیس نے تحقیقات کی اور یہ انکشاف کیا کہ قتل اس کی بیوی رمیا نے ہی کیا تھا۔ پولیس نے خاتون کو حراست میں لے لیا ہے اور اس معاملے کی مزید چھان بین کر رہی ہے۔ دوران تحقیقات یہ انکشاف ہوا ہے کہ رمیا نامی خاتون نے اپنے عاشق کے لیے اپنے شوہر کی جان لی۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کھمم میں 3 وزراء کے 30% کمیشن کا مطالبہ کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ مشترکہ کھمم ضلع کے نومنتخب BRS سرپنچوں کو کھمم شہر کے تلنگانہ بھون میں اعزاز سے نوازا گیا۔ اس موقع پر KTR نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ دریا ثنا انہوں نے نومنتخب سرپنچوں کو مبارکباد پیش کی اور اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ KTR نے بتایا کہ انہوں نے پالیرو حلقے کے کچھ کسانوں سے بات چیت کی ہے اور وہ کانگریس حکومت سے ناراض ہیں۔ KTR نے بتایا کہ کھمم کے 3 وزراء نے 3 افراد سے 30% کمیشن کا مطالبہ کیا ہے اور وہ تینوں ہیرو نہیں بلکہ 3 دھوکے باز ہیں۔ KTR نے یہ بھی کہا کہ ان دھوکے بازوں کا اصل لیڈر علی بابا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے موقع پر شہر حیدرآباد کے نور خاں مزار علاقے میں جشن امیر المومنین منایا گیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یوم ولادت کے موقع پر شہر حیدرآباد کے مختلف مقامات پر
जश्न मनाया गया। नूरखां बाजार इलाके में जश्न अमीर उल मोमिनीन मुनक्किद हुआ। मौलाना सैयद निसार हुसैन आगा, मौलाना बिलाल, मौलाना जफर याब के अलावा उलमा व ज़ाकिरीन और कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही व दीगर ने इस मौके पर शिरकत की। जश्न अमीर उल मोमिनीन के मौके पर कसीदा ख्वानी भी की गई, जिसमें शोरा और कसीदा ख्वां ने हिस्सा लिया। हरियाणा में हिंदुस्तान की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने के लिए तैयार। शुमाली रेलवे की ये अहम ट्रेन जिंद और सोनीपत के दरमियान चलाई जाएगी। शुमाली रेलवे की अहम हाइड्रोजन ट्रेन चलने के लिए तैयार है और हरियाणा रियासत इसका गवाह बनने जा रही है। बताया जाता है कि ट्रेन चलाने की तैयारियां आखिरी मराहल में है। जिंद में कायम हाइड्रोजन प्लांट के लिए 11 किलोवाट की मुस्तहकम और बिला तातुल बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया गया है, जिससे ट्रेन की जांच और बाकायदा ऑपरेशन के दौरान ईंधन फराहम किया जाएगा। चीफ सेक्रेटरी अनुराग रस्तोगी ने ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक्किद करते हुए प्रोजेक्ट की पेशरफ्त का जायजा लिया है। प्लांट के मौजूदा पावर सप्लाई, बैकअप के बंदोबस्त और मुस्तकबिल की ज़रूरियात पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। आपको बता दें कि इस मंसूबे के तहत जिंद में 3000 किलोवाट ज़ख़ीरा करने की सलाहियत के साथ हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हाइड्रोजन प्लांट भी कायम किया गया है। साबिक़ रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर ने कहा कि खम्मम में 3 वुज़रा के दबाव के बावजूद बीआरएस उम्मीदवारों ने सरपंच इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल की है। बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर के खम्मम के दौरे के मौके पर साबिक़ रुकन पार्लियामेंट नामा नागेश्वर ने कहा कि खम्मम में 3 वुज़रा के ज़बरदस्त दबाव के बावजूद बीआरएस उम्मीदवारों ने सरपंच इंतखाबात में अपनी सलाहियत दिखाई और जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि उन तीनों वुज़रा के वज़ारती ओहदे मुस्तकिल नहीं है। बीआरएस बरसर इक़्तिदार आएगी और फिर ऐसे अफराद से निपटा जाएगा। उन्होंने कामयाबी हासिल करने वाले तमाम सरपंचों को मुबारकबाद पेश की है। तेलंगाना के वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने तारीखी मक्का मस्जिद का अचानक दौरा किया। माह रमज़ानुल मुबारक के पेश नज़र वजीर बराए अक़लियती बहबूद मोहम्मद अज़हरुद्दीन ने चहारशंबे को अचानक तारीखी मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया और तफसीलात हासिल की। इस दौरे के मौके पर उनके हमरा AIMIM चारमीनार MLA मीर जुल्फ़िकार अली, मुख्तलिफ महकमों के आला ओहदेदार व दीगर भी मौजूद थे। मुझे मौका मिला है कि हिस्टोरिक मस्जिद है, ये 400 साल पुरानी मस्जिद है, बट मैं जहाँ तक के मैं देखा, मेरे को तो इतना मेंटेनेंस यहाँ पे कुछ लगा नहीं, सॉरी टू से, बट जो भी मेंटेन कर रहे हैं मुझे पता नहीं कैसे कर रहे हैं, क्या नहीं है। बट मैं एक चीज़ आपको आज बोल के जा रहा हूँ कि ये हिस्टोरिक मस्जिद है, इसका मेंटेनेंस 12 महीने होना, इसका खाली रमज़ान आए तो बस मेंटेनेंस होता है, रमज़ान आए तो हर चीज़ होती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम ये मीटिंग एक्चुअली लेना ही नहीं चाहिए, टू बी फ्रैंक। ऐसा अगर हर एक आदमी अपना अपना अच्छा काम कर ले बराबर, ठीक है, जो भी कंस्टेंट्स है, जो फाइनेंशियल कंस्टेंट्स है, वो शफीउल्लाह साहब देखते हैं, बट लोग जो भी यहाँ पे आए हैं, मैंने जो देखा है कि मेरे को तो उतना वो नहीं लगा, क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम हो रहे थे वो जो ठेले का है, आपके पुलिस का डिपार्टमेंट भी है और जो भी है, आप बिल्कुल ठेले वालों को बिल्कुल यहाँ पे उनका कोई मस्जिद का एक्सेस ईजी रहना चाहिए। आप पूरा देखो, कोई भी आया एक्शन ले उसके ऊपर, क्योंकि आई नो मैं आपके ड्यूटी में मैं कभी इंटरफेरेंस नहीं करूँगा, कभी कुछ भी नहीं करूँगा, बट आपको आपकी ड्यूटी मालूम, आपको पता है क्या करना क्या नहीं करना। बट लेकिन अगर आप फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन M साई कुमार ने साबिक़ वज़ीर आला KCR और साबिक़ वज़रा KTR और हरीश राव पर नुक्ताचीनी की और उन पर रियासत को मखरूज करने का इल्ज़ाम आयद किया। फिशरीज कॉरपोरेशन के चेयरमैन M साई कुमार ने चहारशंबे को BRS के सरबराह KCR, कारगुजार सदर KTR और साबिक़ वज़ीर हरीश राव को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तीनों ने तेलंगाना के अवाम के पैसे को अपनी ताकत और घमंड के लिए इस्तेमाल किया और रियासत को मखरूज कर दिया। उन्होंने कहा कि इख्तिदार खोने के बावजूद भी इन कायदीन के तकब्बुर में कोई कमी नहीं आई है और 10 साला दौरे हुकूमत में BRS के इन कायदीन ने सिर्फ यही सोचा है कि कैसे लूट मार की जाए, दौलत कैसे जमा की जाए,
اور انہوں نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ ایم سائی کمار نے کہا کہ تلنگانہ کے عوام کے آنسوؤں کی وجہ سے ہی وہ اقتدار میں نہیں آ سکے۔ ایس آئی ٹی نے فون ٹیپنگ معاملے کی تحقیقات کو تیز کرتے ہوئے بھارت راشٹر سمیتی کے 2 اراکین اسمبلی جے پال یادو اور چیرومارتی لنگیا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ ایس آئی ٹی نے فون ٹیپنگ کیس کی تحقیقات میں تیزی لائی ہے اور بی آر ایس کے 2 اراکین اسمبلی جے پال یادو اور چیرومورتی لنگیا کو نوٹس جاری کیا ہے۔ دونوں کو کل صبح یعنی جمعرات کی صبح 11 بجے عدالت میں پیش ہونے کو کہا ہے۔ ایس آئی ٹی نے نوین راؤ کے والد کونڈل راؤ اور ایم ایل اے مادھورم کرشنا راؤ کے بیٹے سندیپ راؤ کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے جوبلی ہلز پولیس اسٹیشن میں پوچھ گچھ کے لیے طلب کیا ہے۔ حکومت تلنگانہ نے 10ویں جماعت کے طلباء کو شام کا ناشتہ فراہم کرنے کے لیے ریاست بھر کے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو فنڈز جاری کیے ہیں۔ تلنگانہ حکومت نے ایس ایس سی امتحانات کی تیاری کر رہے 10ویں جماعت کے طلباء کو شام کے اوقات میں ناشتہ فراہم کرنے کی ہدایت جاری کی تھی اور ناشتے کی فراہمی کے لیے فنڈز بھی مختص کرنے کا اعلان کیا تھا۔ 10ویں جماعت کے طلباء کو شام کا ناشتہ فراہم کرنے کے لیے حکومت کی جانب سے ریاست بھر کے تمام ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز کو 4,23,11,385 روپے پر مشتمل فنڈز جاری کیے گئے ہیں۔ 16 فروری 2026 تا 10 مارچ 2026 تک یعنی کام کے دنوں کے دوران طلباء کو ناشتہ فراہم کرنے کو کہا گیا ہے۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر کے کھمم کے دورے کے موقع پر کانگریس کارپوریٹرز کو خصوصی بس میں حیدرآباد پہنچایا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ بی آر ایس کے کارگزار صدر کے ٹی آر کے کھمم کے دورے سے وزیر تملا ناگیشور راؤ پریشان ہے اور انہوں نے کارپوریٹرز کو بی آر ایس میں شامل ہونے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کی۔ تملا ناگیشور راؤ کو خوف تھا کہ کچھ کانگریس کارپوریٹرز کے ٹی آر کی موجودگی میں بی آر ایس میں شامل ہو سکتے ہیں اور اسی کے چلتے ان کے پیروکاروں نے کانگریس کارپوریٹرز کو خصوصی بس میں حیدرآباد پہنچایا۔ یہ بھی انکشاف ہوا ہے کہ کچھ کانگریس لیڈرز اور کارپوریٹرز وزیر تملا ناگیشور راؤ کے اقدامات سے ناخوش ہے اور آج کے ٹی آر کے کھمم کے دورے کے موقع پر تملا ناگیشور راؤ نے احتیاطی تدابیر اختیار کی اور اس بات کو یقینی بنانے کی کوشش کی کہ کوئی بھی بی آر ایس میں شامل نہ ہو سکے۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، ایم آر آئی، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطا پور،